بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو آج ہم نے چنا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے خاص ہیں، اتنے ضروری ہیں۔ اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں اور سوچ لیجئے جب آپ کی مسجد کا امام اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو یہ حق صرف مجھ پر نہیں ہے، آپ پر بھی۔ میں ایک بات کہہ دوں، اگر اللہ رب العزت مجھے 1000 سال کی زندگی عطا کرے، کتنی؟ 1000 سال کی زندگی عطا کرے، اور 1000 سال تک ہر 100 برس تک دعا مانگنے کے بعد اللہ ایک بیٹا عطا کرے، جملہ نوٹ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد بات آئے یہ کہ غلام رسول یہ بتا تجھے تیرے 10 بیٹے پیارے ہیں جو ہر 100 سال کی دعا کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، یا تجھے تیرے نبی کی عزت پیاری ہے؟ اللہ کی قسم میں ایسے 1000 بیٹے اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان کر دوں۔ اور سنو، رات کتنے لوگ تھے مغرب کے بعد بیان میں؟ ہاتھ اونچا کر دو۔ اچھا چلو، اللہ رب العزت سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ اولاد کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ضروری ہے باپ کہ اگر باپ چلا جائے تو سمجھ لیجئے کہ بیٹے کے سر سے آسمان ہٹ گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے باپ پیارا ہے یا حضور کی عزت پیاری ہے، قسم خدا کی میں کہہ دوں گا مجھے میرا باپ اتنا پیارا نہیں جتنا پیارا اللہ کا محبوب ہے، اس لیے کہ اگر باپ ملا ہے تو حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر باپ کو جنت کا دروازہ بتایا ہے تو کس نے بتایا ہے؟ بتائیے کس نے بتایا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو سمیٹ کر اگر رکھ دیا ہے تو کس نے رکھا ہے؟ آمینہ کے لال نے۔ اگر بیٹی کو رحمت بتایا ہے تو کس نے بتایا ہے؟ آمینہ کے لال نے۔ اگر بیٹے کو نعمت بتایا ہے تو کس نے بتایا ہے؟ آمینہ کے لال نے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر خدا کی پہچان بھی بتائی ہے تو آمینہ کے لال نے۔ لیکن جب کوئی نبی کے نام پر اس طریقے سے گستاخی کرتے ہوئے تانا زنی کرتا ہے، کوئی نشانہ لگاتا ہے، آپ نے دیکھا 2021 کا واقعہ ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ نرسنگانند نے داسنا کے مندر میں بیٹھ کر کے جو بکواس کی تھی، جو دھوکہ تھا، جو گندی زبان سے گندے جملے نکالے تھے، اور کہا تھا کہ ہم گندی سی کتاب قرآن کو مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدل نہیں سکتے ہیں۔ یہی نرسنگانند ہے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن کو گندی سی کتاب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن سے محبت کرنے والوں ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جو سچا ہے، اس میں نہ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم یہی وہ کلام ہے جس کلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے مومنوں، یہ قرآن تمہارے لیے رحمت بھی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے کامیاب کرنے والا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے بخشش کا پروانہ بھی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے جنت میں لے جانے کے لیے عظیم راستہ بھی ہے۔ اگر کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو بتائیے کوئی مسلمان کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اب یہ دیکھیے 2021 میں نرسنگانند نے بکواس کی تھی، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے، ان مفتیوں سے، ان مقرروں سے، ان پیروں سے جو کہ ہزاروں کے نذرانے لیتے ہیں، قوم سے وصول کرتے ہیں، اسٹیجوں پر جاتے ہیں، حلق پھاڑتے ہیں، آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھیے، جو اسٹیج پر جا کے قسم کھائے
کہ ہم نبی کے نام پر یہ کریں گے، نبی کے نام پر وہ کریں گے. سنو، جملہ نوٹ کر لینا، بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، جن کے جملوں کو سن سن کر کے ہم نے ان کو اپنی تقریروں میں بلایا، جلسوں کی زینت بنایا، اسٹیجوں پر لا کے بٹھا دیا، ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا، خود نیچے چٹائی پر بیٹھے، کسی کو جگہ ملی نہ ملی کھڑے ہو کر پروگرام سنا ہے. لیکن آج جب نبی کی ذات پر بات آئی ہے، جب نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، نہ کوئی مقرر بول رہا ہے، نہ کوئی شاعر بول رہا ہے، نہ کوئی کسی طریقے سے پیر بول رہا ہے. یہی ماحول آج ہے، یہی ماحول 2021 میں تھا. لیکن اللہ کی قسم یاد رکھیے، جب دنیا کے کسی کونے میں شیطان کا مرید پیدا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی خطے میں اللہ کا سچا بندہ بھی پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے آج خاموشی کا ماحول ہے، اسی طریقے سے 2021 میں دنیا خاموش تھی. اس وقت بھی ہندوستان سے ایک مرد قلندر اٹھتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اور کہتا ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ کرناٹک کے ہبلی شہر میں پیدا ہونے والا مفتی سلمان اظہری تھا. آج مفتی سلمان اظہری کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ زور سے بولو. جیل میں ہے. کیوں ہے؟ آپ کی زمین ماری ہے، چوری کی ہے، کسی کا قتل کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کوئی پاپ کیا ہے؟ نہیں، صرف دنیا کی نظر میں ایک ہی قصور کیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس دجت کے قلعے گرا کے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ جانتے ہو مفتی سلمان اظہری نے جو آواز حق بلند کی، اللہ رب العزت نے وہ انعام عطا کیا کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری کے بارے میں پتا چلا، اگر سنی عوام موجود ہے، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہو، چاہے نیپالی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ چائنیز ہو، کسی بھی بھاشا میں دعا کی گئی ہو، مفتی سلمان اظہری کے حق میں دعا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آج فلسطین کے مسلمانوں کو آپ دیکھو، فلسطین کے لیے دعا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کے نام پر مر مٹ رہے ہیں، وہ نبی کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، وہ نبی کے نام پر شہید ہو رہے ہیں. غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈالنے کا دعویٰ کرنے والوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی بکے، کوئی آپ کی ماں کو گالی بکے، کوئی آپ کی بیٹی کو گالی بکے، کوئی آپ کی بہن کو گالی بکے، کیا آپ برداشت کر لو گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن پھر کون سا دل ہے تمہارے سینے میں؟ کون سا ایمان ہے جس کی تم بات کرتے ہو، ایمان کی دہائی دیتے ہو؟ تم کیسا سینہ رکھتے ہو اپنے جسم کے اندر، اور سینے میں کیسا دل ہے؟ روزانہ جدھر سے دیکھو گستاخی رسول کی آواز آ رہی ہے، جدھر سے دیکھو کوئی عائشہ کے بارے میں کچھ بولتا ہے، کوئی امام حسین کے بارے میں کچھ بولتا ہے، کوئی ولیوں کی برائی کر رہا ہے، کوئی قرآن کی برائی کر رہا ہے. ارے باپ کی عزت اور ہے، نبی پاک کی عزت اور ہے. بیٹی کی عزت اور ہے، نبی کی بیٹی کی عزت اور ہے. ہماری تمہاری بہن کی عزت اور ہے، میرے امام حسین پاک کی بہن کی عزت اور ہے. ہمارے تمہارے ماں باپ کی عزت اور ہے. آقا کریم جان کائنات، شان کائنات، محبوب پروردگار کی عزت اور ہے. اور سن لو، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں دنیا کے اندر خاموشی کی زندگی اس لیے گزاروں گا کہ کسی سے میرا جھگڑا نہ ہو، کسی سے اختلاف نہ ہو، کوئی دشمن نہ بنے، کوئی دشمن بنے نہ بنے، ایسا سوچنے والا ضرور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن بن جاتا ہے. اس لیے آپ سے عرض ہے، گزارش ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ آواز حق بلند کر رہے ہیں. میں آپ سے تلوار اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے میں جھگڑا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں.
ان کا ساتھ دیجئے جو لوگ ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جائیے جو لوگ ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں۔ امتیاز جلیل کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ امتیاز جلیل۔ اویسی کا نام سنا ہے؟ اسد الدین اویسی، ہاتھ اٹھائیے۔ وارث پٹھان کا نام سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ یہ تینوں کون ہیں؟ تینوں کون ہیں؟ نیتا ہے نا، نیتا ہے نا، ہے نا؟ سانسد بھی رہ چکے ہیں، وارث پٹھان ودھایک رہ چکے ہیں، اسد الدین اویسی سانسد رہ چکے ہیں، ابھی سانسد ہیں، نیتا ہیں۔ لیکن اس وقت میں وہ ہمارے صرف نیتا نہیں ہیں، بلکہ اس وقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امتیاز جلیل نے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، مسلمانوں کے ووٹ جیتنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، لاکھوں بار لعنت ہے اس کی سوچ پر، کروڑوں بار لعنت ہے اس کی سوچ پر۔ مان لیجئے کہ اگر آپ کا سوچنا صحیح بھی ہے تو اس نے، اس مرد قلندر نے نبی پاک کی محبت کا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا؟ نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور ایک بات سنیے، جب 3 طلاق پر بات آئی تھی، آج اگر ہم یہ بات بولیں گے نا، کچھ لوگ سوچیں گے امام صاحب جو ہے راجنیتی کر رہے ہیں۔ راجنیتی نہیں کر رہا ہوں، حق بول رہا ہوں، اور یہ ہمارا ادھیکار ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، بھارت میں ہم رہ رہے ہیں۔ اگر سمویدھان کو آپ پڑھیں گے، سمویدھان اجازت دیتا ہے اگر آپ کے دھرم کی کوئی توہین کر رہا ہے تو آپ اس کا وروଧ کر سکتے ہیں، ہمارا ادھیکار ہے یہ۔ عزیزان محترم، انہوں نے کچھ بھی کیا، آپ دیکھیے 3 طلاق کا مسئلہ آیا، سب خاموش تھے، تمام علماء خاموش، لیکن اسد الدین اویسی نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ حجاب کا مسئلہ آیا، کرناٹک کی سرزمین سے مسکان نے حجاب پر پہرا دیا، اس کی سپورٹ کسی نے کی ہو یا نہیں کی ہو، اسد الدین اویسی نے سپورٹ کی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میرے کوئی اسد الدین اویسی رشتہ داری ہے، فقط ایک رشتہ ہے، ہم سب کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا جو رشتہ ہے وہ صرف کلمے کا ہے، صرف کلمے کا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، مولانا توقیر رضا صاحب بریلوی نے اب سے بہت وقت پہلے ایک جملہ بولا تھا، اگر بھارت کا 1% مسلمان، اور کب کے حساب سے بولا گیا تھا؟ 2011 کی جب جن سنکھیا پیمائش کے طور پر دیکھی گئی تھی، اس وقت میں بھارت کے اندر مسلمانوں کی تعداد 21 کروڑ تھی، اور آج اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تعداد 35 کروڑ سے اوپر ہے۔ اس وقت کے حساب سے مولانا توقیر رضا خان نے بولا تھا، اگر بھارت کا 1% مسلمان بھی سڑکوں پر اتر جائے، 1% کا مطلب کیا ہے؟ 21 لاکھ، تو سرکار کو فیصلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس بات کو ثابت کیا ہے امتیاز جلیل نے، جب اورنگ آباد سے ممبئی کے لیے ریلی نکالی گئی، 21 لاکھ نہیں، صرف 12,000 لوگ تھے۔ کتنے؟ 12,000 لوگوں کے سڑک پر اترنے کا یہ اثر ہوا کہ ممبئی کو جام کر دیا گیا، اورنگ آباد ٹو ممبئی ایکسپریس وے کو جام کر دیا گیا۔ اور آج سرکار فیصلہ لینے پر مجبور ہے، کیا کریں؟ اور آج جو بڑے بڑے رپورٹر مسلمانوں کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، وہ آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آج پتا چلا کہ مسلمان کتنا جذباتی ہو سکتا ہے، آج پتا چلا کہ ایک مسلمان کے لیے نبی کی عزت کتنی عزیز ہے، آج پتا چلا کہ ایک مسلمان کے لیے اسلام سے کنیکشن کتنا گہرا ہے۔ لیکن سنیے، ابھی تک حد نہیں ہوئی ہے، ابھی کہانی لامحدود ہے۔ اور کہا گیا ہے اگر اس ریلی کے بعد سرکار نے ہماری مانگیں پوری نہیں کی، پہلی مانگ تو یہ ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، رام گری نے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری یہ مفتی سلمان ازہری کو آزاد کیا جائے، سبحان اللہ، مفتی سلمان ازہری کو آزاد کیا جائے۔ تیسری یہ کہ جو نتیش رانے نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم مسلمانوں کو
مسجدوں میں گھس کر کے ماریں گے، مسلمانوں کو گھروں میں گھس گھس کر کے ماریں گے، اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ یہ بتائیے امتیاز جلیل نے یا وارث پٹھان نے یا اسد الدین اویسی نے یہ بات اگر بولی ہے تو مسلمانوں کے وروਧ میں بولی ہے یا مسلمانوں کی سپورٹ میں بولی ہے؟ سپورٹ میں بولی ہے نا، تو اب ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ ساتھ دینا چاہیے نا۔ عزیزان محترم، اور آخری جملے آپ سن لیجئے، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر ہم اسی حال میں جیتے رہے، بھونکنے والے بھونکتے رہے، گستاخی کرنے والے گستاخیاں کرتے رہے، ہم خاموش بیٹھے رہے، وہ دن یاد کرنا جس دن کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ منہا خلقناکم، قرآن کا 16واں پارہ ہے، منہا خلقناکم، انسان اپنی اوقات یاد کر، اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ایک دن آئے گا اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ اسی مٹی سے واپس سوال و جواب کے لیے تجھے اٹھایا جائے۔ گستاخی رسول کو برداشت کرنے والوں ہمت ہے نبی سے مقابلہ، نبی سے ملاقات کرنے کی؟ جب بروز محشر حضور سامنے ہوں گے، محشر کو بھی چھوڑ دو، پہلے قبر میں ملاقات کر لینا۔ ہمت ہے جواب دینے کی؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ وہاں ایک ہی سوال امپورٹنٹ ہے، ایک ہی سوال ضروری ہے، ما کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل لمحمد، بخاری شریف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ جو ضروری سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، ما کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل لمحمد، اے مرنے والے، قبر میں آنے والے، دیکھ تیرے سرہانے کون کھڑا ہے؟ جو ذات کھڑی ہے ان کا نام محمد ہے، اب بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کیا بولتا تھا۔ ہمت ہے؟ ہمت ہے کچھ بتانے کی؟ وہاں پر صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، محبت رسول۔ اگر کسی نے عشق نبی کا جام دل دماغ کھول کر کے پیا ہے تو بچ جائے گا، اور اگر کسی نے حضور سے محبت کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی کی ہے، دل کی تختی پر لکھ لو اقبال کا شعر، کی محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ وقت پورا ہو چکا ہے، بلکہ زیادہ اگر ہو گیا ہوگا میں معذرت چاہوں گا، دل کے اندر جذبات تھے وہ میں نے بیان کر دیے۔ اور میں آپ کو ایک جو ہم نے نیا قانون نافذ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمعرات کے دن، جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کے مدرسے میں ایک انجمن کی جائے گی ہر جمعرات جب تک میں یہاں پر ہوں۔ کس لیے؟ جن لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے، جن کو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، مثلا جیسے جو ضروریات دینی مسائل ہیں وہ سب سکھائے جائیں گے جمعرات کو، ہر عشاء کی نماز کے بعد ہر جمعرات کو جو بھی لوگ آئیں گے سب کو سکھایا جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ مسجد میں جگہ جگہ پر، ایک یہاں پر، ایک باہر، ایک اس کے باہر، امام صاحب کا فون نمبر لکھا جائے گا، واٹس ایپ نمبر، اس لیے کہ اگر مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بھی بچہ آپ کو کسی چوراہے پر، کسی دکان پر، کسی کی بیٹھک میں، کسی کے میدان میں جوا کھیلتا یا فوٹو کھیلتا یا پبجی کھیلتا ہوا پکڑا جائے، اس کی فوراً ویڈیو بنائیں گے اور امام صاحب کے پاس بھیجیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکیلا امام بھی کیسے مدرسے چلا سکتا ہے۔ اگر امام چاہے نا بہت کچھ کر سکتا ہے، ہم نے کیا ہے، 140 بچے آ رہے ہیں، الحمدللہ اکیلا ہینڈل کر رہا ہوں، اور ابھی تو کچھ نہیں تھا، اب اور زیادہ کروں گا کیونکہ مجھے بھی ضد ہے۔
اگر آپ کو مدرس نہ رکھنے کی ضد ہے نا تو مجھے بھی مدرسہ چلانے کی ضد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.